اس وقت بلو اکانومی کو کتنا بڑا گیم چینجر ہم سمجھیں اور کیسے یہ گیم چینجنگ کا کردار ہماری معیشت میں ادا کر سکتا ہے اور ان کے کن کن سیکٹرز پر ہمیں اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی اباب صاحب بہت شکریہ. پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ کہ گاہے بگاہے آپ ایسے امپورٹنٹ جو ہمارے قومی مسائل ہیں ان کے اوپر آپ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اور بلو اکانومی کے حوالے سے بھی آپ کی بہت زیادہ کاوشیں. تو آپ نے بہت اچھا ایک انٹرو دیا اور اس میں وہ تمام چیزیں ہی ہائی لائٹ کر دیں جن کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. تو موجودہ حالات میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، تو پوٹینشیل تو ایک خیال کے طور پہ رہتا ہے. جب تک آپ اس کے اوپر کام نہ کریں، اس کے بارے میں پالیسیز نہ بنائیں، اس کے بارے میں ریسورس ایلوکیشن نہ کریں، اس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہ کریں، تو یہ ساری چیزیں پھر خام خیالی ہی رہتی ہیں. تو بہت عرصے سے اس پہ بات ہوتی رہی، لیکن کام چونکہ اس طریقے سے نہیں ہوا اور ہم نے اتنا فوکس طریقے سے کام نہیں کیا. تو اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ جیسے اب ہمارے پاس جیسے پورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 پورٹس ہیں، اور اگر ہم جس میں سے 2 فل ٹائم فنکشنل ہیں اور ایک جو ہے بھی وہ اس طرح فنکشنل نہیں ہے. لیکن ہمارے ساتھ اگر ہم ایسٹرن سائڈ پہ دیکھیں تو ان کے تقریباً میرے خیال میں 400 سے اوپر ان کی پورٹس ہیں. جی. اسی طریقے سے بنگلہ دیش کو دیکھیں تو بنگلہ دیش کی بھی اس وقت تقریباً 34 کے قریب پورٹس ہیں. تو اگر اس کا تناسب بھی لے لیا جائے تو تقریباً ہمارے پاس 30 کے قریب تو پورٹس ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری پالیسی میں یا سیاسی شعور میں ان چیزوں نے اس طریقے سے اہمیت نہیں لی، اور آج ہم اس جگہ پہ ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ تجارتی منڈیوں تک رسائی کے لیے پورٹس کم ہیں. دوسرا آپ نے شپنگ کی بات کی. شپنگ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اگین میں تھوڑا سا بنگلہ دیش کی مثال اس لیے دوں گا کہ انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنے میری ٹائم سیکٹر کو ڈیولپ کیا، اور ابھی تقریباً 400 سے اوپر ان کے پاس شپس ہیں، جبکہ ہمارے شپ آپ نے خود ہی بتا دیے کہ کتنے ہیں. اور اب چونکہ آنے والے وقتوں میں تجارت جو ہے وہ ساری کنٹینر شپ کے اوپر زیادہ منتقل ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے پاس ابھی ایک بھی کنٹینر شپ نہیں ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے پاس 4 ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں وہ فوکس ان طرف لے کے جانا پڑے گا جس پہ کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اس طرف میری ٹائم کو ہمیں لے کے جانا پڑے گا. تو آپ نے کہا کہ اس وقت جو پیس آف ورک ہے وہ کیسا ہے اور اس سے کیسے ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک احساس ضرور جاگا ہے، اور اس کے ساتھ ریسورس ایلوکیشن کے اوپر بھی بات شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر ہماری جو پورٹس ہیں ان کے پر ڈیجیٹائزیشن کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لائی جا رہی ہیں تاکہ ہماری پورٹس جو ہیں وہ ایفیشینٹ ہو جائیں اس طریقے سے جتنا کہ باقی ممالک کی پورٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ فوکس اور چیزوں پہ ہے وہ ابھی فیری سروس کا آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان نے فیری سروس کے اوپر بھی آغاز کیا ہے. جی. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ بھی ایک ٹورزم کے اندر بھی اس کا بڑا بہت رول ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی یہ ہمارے لیے سرمایہ کے لیے آمدن کا ایک بہت اچھا ذریعہ بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ فشریز کے اوپر بھی فوکس لایا جا رہا ہے. تو فشری کے اندر بھی ہمارے پاس جب ہم پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 4 سے 5 بلین کا پوٹینشیل ہے. تو جبکہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 0.5 بلین کا ریونیو جنریشن ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر بھی ابھی ایکوا کلچر اور فشری پالیسی پہ بڑا اچھا کام ہوا ہے. اس میں میرے خیال میں گورنمنٹ میں منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ انہوں نے کافی جلدی اس پہ کام کیا. فیری سروس ایک دوسرا ہے. اس کے علاوہ اڑان پاکستان کا ایک جو بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی ہماری معیشت کو ریفارم کرنے کے لیے بلو اکانومی کو ایک پلر کے طور پہ لے کے آئے، اور اس میں بھی تقریباً 5 سے 6 بلین اگلے 5 سالوں میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ کچھ خوش آئند میرے خیال میں سلسلے ہیں جو کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے. جی. اس کے لیے بھی کاوش کی جا رہی ہے کہ جو ہماری پاکستان میرین اکیڈمی ہے اس کو بھی اپ گریڈ کر کے ایک یونیورسل لیول کے اوپر یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے. تو اس کے بارے میں بھی کاوشیں کافی تیز ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی
اگر اور تیزی آئی تو یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ادارہ بنے گا. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر میرے خیال میں جو شاید چیز ابھی میرے خیال میں تھوڑی سی یا زیادہ لیکنگ ہے، جس کے اوپر زیادہ فوکس کی ضرورت ہے، وہ پالیسیز ہیں. کیونکہ میری ٹائم پالیسیز جو ہیں ان کو ایک زیادہ دور اندیشی سے دیکھنے کی اس طرح ضرورت ہے کہ اس میں 25 سے 30 سال کی سسٹینیبل پالیسیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس سے کم کے اوپر چونکہ اس شعبے میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے، تو جو سرمایہ دار ہے یا جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس چھوٹی پالیسی ٹائم کے اندر اگر 5 سال کی ہوگی تو وہ لوگ نہیں آتے. تو یہ بھی ایک بڑا ایک پہلو ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا لیں جس کے اندر گورنمنٹ سسٹینیبلٹی پرووائڈ کرے، اس کے ساتھ ساتھ انسینٹیو پرووائڈ کیے جائیں اور سیکیورٹی آف انویسٹمنٹ. یہ 3 چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا جو چوتھا بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے کہ سپروائزری اور ریگولیٹری میکنزم بنائے جائیں جن کے درمیان رہ کے یہ سارے کاروبار کیے جائیں. صحیح. تو جب یہ ساری چیزیں ان پلیس ہوں گی تو انشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ ہم کیوں نہیں اگلے 10 سے 20 سال کے اندر اپنے اس پوٹینشیل کو منیمم بھی ہم لوگ تقریباً جو اس وقت تقریباً 6 بلین کے قریب ہے تو اس کو ہم 3 سے 4 گنا بڑھا لیں، تقریباً 25 سے 30 تک لے جا سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.